عبدالرحیم خانہ جا رہے تھے دلی سے آگرے، تو شام کو پڑاؤ ڈالا، یہ جہانگیر کے بھی وزیر تھے، اکبر کے بھی وزیر تھے، تو پڑاؤ ڈالا اور خیمے لگ گئے، نوکر چاکر دربار لگ گیا جنگل میں، تو ایک فقیر گزرا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا منعم بکوہ دشت بیاباں غریب نیس، ہر گاہ کے خیمہ زد و بارگاہ صاف۔ یہ مالدار لوگ بھی عجیب ہیں، یہ سفر میں بھی اپنے گھر بنا لیتے ہیں، یہ کسی جگہ بھی پردیسی نہیں ہوتے ہیں، دربار لگا لیتے ہیں۔ خانہ نے فرمایا اس کو 1,00,000 روپے انعام دے دو۔ اگلے دن اگلے پڑاؤ میں خیمے لگائے، نوکر چاکر بیٹھے، وزیر اعظم جو تھے، پھر وہ فقیر گزرا، اس نے پھر شعر پڑھا منعم بکوہ دشت بیاباں غریب نیس، انہوں نے کہا اس کو 1,00,000 روپے انعام دے دو۔ تیسرے دن پھر دربار لگا، پھر فقیر گزرا، پھر 1,00,000 دیا، چوتھے دن پھر 1,00,000 دیا، پانچویں دن پھر 1,00,000 دیا، ساتویں دن چھٹے دن پھر 1,00,000 دیا، ساتویں دن پھر 1,00,000 دیا، آٹھویں دن وہ آیا نہیں۔ اس آگے میری تو بھی پشتہ نو کاف نلے بادشاہ پتہ نہیں اگلا ہی نہ کھول ہوئے، تو وہ سخی، تو جب شام بیت گئی اور وہ فقیر نہیں گزرا تو دلی سے آگرے 27 رات میں جانا تھا انہوں نے، 27، تو شام کو فرمانے لگے بھائی بڑا ہی بخیل نکلا، ہم نے تو 27 لاکھ اس کے لیے الگ کر دیے تھے، 27 جگہ پڑاؤ تھا، کہ ہم نے تو 27 لاکھ اس کے لیے الگ کر دیے تھے، وہی بڑا بخیل نکلا۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند، سخی پسند ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کسرا نوشیروان کا پوتا خسرو پرویز اس کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لایا، اس کو بڑی پسند ہے، انہوں نے کہا اس کو 4,000 دینار دے دیا۔ 4,000 دینار تو کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے، صرف مچھلی پر اتنے پیسے دے دیے، یہ تو خزانے پر بوجھ ہے، واپس لو۔ کہا میں بادشاہ کیسے واپس لوں؟ کہنے لگے اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہا یہ نر ہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی واپس لو پیسے دو، اگر کہ یہ مادہ ہے تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی واپس لو ہمارے پیسے دو۔ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں۔ انہوں کو بلایا، انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ بھی کوئی بڑا سیاںا ہے، اس نے کہا حضور یہ ہیجڑا ہے۔ اس نے کہا 4,000 اور دے دو، 4,000 اور دے دو۔ 8,000 دینار دا تری پشتہ دی رقم آئی۔ اس شیریں کو بڑا غصہ چڑھا کہ تو اگلے نالوں بھی کم خراب ہو گیا۔ وہ 8,000 لے کے جا رہا تھا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ اٹھا لیا۔ تو شیریں نے کہا دیکھا کتنا بے غیرت کنجوس ہے کہ 8,000 دینار لے کے جا رہا ہے، 1 گر گیا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا۔ ایسے بخیل کی کبھی قدر نہیں کرنی چاہیے، سارے پیسے واپس لے لو۔ اور وہ اپنی شیریں سے بڑا دبتا تھا، انہوں نے کہا پھر بولا آیا بھائی، ارے تجھے اتنی دولت دے دی، 1 دینار گر گیا تھا کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پاؤں پڑ جاتا بے ادبی ہوتی، اسے کہا 4,000 اور دے دے۔ اللہ کو سخی اچھا لگتا ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی سخاوت اسے جہنم سے نہیں بچائے گی، لیکن عذاب میں کمی ضرور ہو جائے گی۔ تو میرے رب نے سخاوت کو پسند کیا، بخل سے نفرت کی۔ میرے نبی آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑا سخی اللہ ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا حبیب ہے۔ میرے اللہ نے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی پیمانہ بنایا ہے کامیابی کا، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، کہ اس سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو اللہ کی مرضی میں ڈھال دیں۔ پانی کا گھونٹ اگر مل جائے تو زندگی بچے گی نہ کہ بچے گی، کہ غصے کو پی جاؤ تو تمہاری گھر کی ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، بچ جائے گی۔ تو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے نا تو اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا بول میٹھا کرو، برداشت کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، تو اپنے خاص طور پر اپنی بچیوں کو صبر کرنا سکھاؤ، انہیں سمجھاؤ، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کسی کی بیٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے
جو ہمیں موت دیتا ہے، اس نے کامیابی کا کیا مفہوم بیان کیا ہے؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پر جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں زور ہے، کسی مضمون پر اتنا زور نہیں ہے، حتیٰ کہ توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، اس پہ بھی اتنی طاقت سے اللہ نے بات نہیں کی جتنی اس مضمون پہ بات کی ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ اس کو قرآن نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ ناکام کون ہے؟ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، قیامت کے دن جو ناکام ہوئے وہ اصل ناکام ہیں، اور وہ ناکامی کیا ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر بھی آگ کے پردے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ ذَلِكَ يُخَوَّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ، میرے بندو اللہ تمہیں اس ناکامی سے ڈراتا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انسان جو دیکھتا ہے نا وہ اس کا اثر لیتا ہے، سب سے زیادہ جو انسان متاثر ہوتا ہے دیکھنے سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کی جو میموری ہے وہ بھی دیکھنے سے ہی خراب ہوتی ہے۔ اب اندھوں کو دیکھو، ان کی اتنی زبردست میموری ہوتی ہے۔ میرے بھائی کا پوتا ہے، وہ پیدائشی نابینا ہے، صرف ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کون ہے۔ وہ اپنے دادا کو کہتا ہے مٹھو دادا، اور میں ہاتھ لگاؤں تو مجھے کہتا ہے بڑے دادا۔ کوئی نوکر ہاتھ پکڑ لے تو اس کا نام بتا دیتا ہے۔ تو انسان دیکھنے سے اثر لیتا ہے، اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا کاروبار، اتنا بڑا بیلنس، اتنے زیور اور اتنے یہ اتنے وہ، تو ایک حسرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ اس سے آگے دکھانا چاہتا ہے، وہ ہے آخرت۔ آج ہم گئے تھے عثمان خان کی قبر پر، پھر روحان خان کی قبر پر، پھر اس کے بیٹے مراد اول کی قبر پر، پھر اس کے بیٹے بایزید کی قبر پر، پھر اس بایزید کے بیٹے تو گم آ گئے تھے، تو اس کے بعد اس کے پوتے مراد ثانی کی قبر پر، پھر وہاں خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور کیا ان کے ڈنکے بجتے تھے، اور دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے یہ مالک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، اس کے لیے جو طرز اختیار کیا ہے۔ اب ہمارے ماحول میں ہے، جب ہماری بات میں ہم وزن پیدا کرنا چاہیں تو ہم قسم اٹھاتے، اللہ کی قسم، اور کہیں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ قسم اٹھواتے ہیں کہ آپ قسم اٹھائیں، وہ جھوٹی بھی اٹھا دے تو اس کو چھوڑ دیتے۔ اور ہمارے پنجاب میں، ہمارے ملک میں جو کہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے،
تو ایک اور رواج ہے کہ ہمیں اس کی قسم کا اعتبار نہیں، اس کی جگہ فلاں آدمی قسم اٹھائے تو پھر ہم مانیں گے۔ تو قسم سے وہ بات مضبوط ہو جاتی ہے، وزنی ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کو وزنی کرنے کے لیے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت، جبکہ وہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ تمہارے اللہ سے سچا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور شروع میں ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک سے بالاتر ہے۔ پھر اگر اللہ قسم اٹھاتا ہے تو چونکہ ہمارے آپس میں ہمارا جو رواج ہے اور ہماری جو عادات ہیں اس میں ہم قسم اٹھواتے ہیں، تو اللہ نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں ایک قسم اٹھائی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہیں دو قسمیں اٹھائی ہیں والضحی واللیل اذا سجا، کہیں تین قسمیں ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، کہیں چار قسمیں ہیں والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، کہیں پانچ قسمیں ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ تو مثلا آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں بہت کوئی بڑا عالم ہوں اور بہت نیک آدمی ہوں، اور میں آپ کے سامنے قسمیں اٹھانا شروع کر دوں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، تو آپ خود بول پڑو گے مولانا صاحب ہمیں تو ویسے ہی آپ کی بات پہ اعتماد ہے، آپ اتنی قسمیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو ایک مضمون کے کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، اس پر اللہ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس کا اول کوئی نہیں، اس کا آخر کوئی نہیں، وہ کسی زمانے میں نہیں ہے، کسی جگہ میں نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ایک اکیلا ہے، معبود اس کے سوا کوئی نہیں۔ آگے اس کی ساری دلیلیں ہیں کہ تو پھر وہ کیسا ہے، تو کہتا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اونگنے سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ اور کیسا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ اور کیسا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پوری کائنات اس کے سامنے ہے، آگے جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، پیچھے جو ہو گیا وہ بھی جانتا ہے۔ ہماری طرح فائلیں کی ضرورت نہیں، کوئی کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹے سے چھوٹی چیز اس کی بارگاہ میں لکھی جا رہی ہے۔ اور اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے، تیری اپنی زندگی کی پوری کتاب ہے، اور اس میں کوئی ایک لفظ کی کمی زیادتی نہیں ہے۔ اتنی بڑی طاقت والا اللہ جو اپنی ذات کی ایک مثال دیتا ہے کہ میری تعریف کے لیے سمندر کو سیاہی بناؤ، لو کان البحر مدادا۔ اور میں نے تقریباً سارے سمندروں میں تھوڑا تھوڑا سفر کیا ہوا ہے، تو 7 سمندر جو پیسیفک ہے وہ 14,000 کلومیٹر لمبا ہے۔ تو دنیا میں
71% سمندر کا پانی ہے اور 29% زمین ہے، اس میں پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، اور اللہ کہتا ہے سارے کو سیاہی بناؤ، اور پھر میں تمہارے ہاتھ میں یہ جتنے درخت ہیں، آپ نے دیکھا کتنے درخت ہیں، کہ ان کو میں قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں اور اس پر اپنا علم دیتا ہوں، پھر تو میں کہتا ہوں میری تعریف لکھو۔ تو تم سارے انسان، سارے جنات، سارے نبی، سارے رسول، سارے فرشتے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، مقرب فرشتے، اور سب سے بڑے رسول نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سارے رسولوں کے سردار محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے اکٹھے ہو کے میری تعریف لکھیں تو ایک وقت ایسا آئے گا سمندر خشک ہو جائیں گے، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی، چاہے اتنے سمندر اور لے کر آؤ، پھر اتنے اور لے کر آؤ، پھر اتنے اور لے کر آؤ۔ کیوں؟ کہ جتنا بھی لے کر آئیں اس کی ایک لیمٹ ہے، اور اللہ تو لمٹ سے بالا تر ہے، اس کے تو کوئی لمٹ کوئی نہیں۔ یہ واحد سفر ہے اللہ کی تلاش کا، جس کی کشش ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جتنا اللہ کی طرف بڑھتا ہے اتنا اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو تو کوئی ریفرنس نہ ہو، تو جتنا بھی سفر کرتا ہے وہ کہتا پتہ نہیں میں کدھر ہوں، میں کہاں پہنچا ہوں، کچھ پتہ کوئی نہیں۔ ایک چھوٹے سے صحرا میں بغیر ریفرنس کے وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو کس طرح کوئی بیان کرے اور کیسے کوئی بیان کرے؟ جب وہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو کروڑوں سال کی زندگی کے بعد بھی کہتا ہے میں تو ابھی ایک قدم بھی نہیں چلا۔ اب یہ اللہ 11 قسمیں اٹھائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ 11 قسمیں، 10 اور 1 11 قسمیں اس پہ اٹھائے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، تو اس مضمون میں کتنی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ والشمس والضحاها 2، والقمر اذا تلاها 3، والنہار اذا جلاها 4، واللیل اذا یغشاها 5، والسماء وما بناها 6 اور 7، والارض وما طحاها 7 اور 8، ونفس وما سواها یہ 9 اور 10 اور 11، فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ میرے بندے مجھے سورج والشمس، سورج کی قسم، اور سورج کی روشنی کی قسم 2، مجھے چاند کی قسم والقمر اذا تلاها، مجھے دن کی قسم اذا جلاها، مجھے رات کی قسم اذا یغشاها، مجھے آسمان کی قسم اور آسمان کے رب کی قسم، یہاں اپنے آپ کو لے کر آئے، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے رب کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ یہ 11 قسموں کے بعد کہتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو تو کامیاب ہے، اور اپنے آپ کو تو نے غفلت میں ڈال دیا تو تو ناکام ہے۔ تیری کامیابی بھی تیرے اندر ہے اور تیری ناکامی بھی تیرے اندر ہے، باہر سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری وہاں کی سرائکی کا شعر ہے، دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، کہ ساری کامیابیاں ناکامیاں تمہارے اندر ہیں، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ 11 قسمیں اللہ اٹھائے۔ اس کا سکیچ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ والشمس وضحاها، مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم،
کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مانتا۔ ادھر تو بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں اور آئے تھے وہ فیکٹریوں میں کام کرنے، اور وہ بڑے بڑے نواب بنے بیٹھے ہیں، دل نہیں مانتا۔ پھر اللہ کہتا ہے والقمر اذا تلاہا، مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے۔ کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، سمجھ میں آئی یہ بات؟ کہتا نہیں آئی۔ تو پھر اللہ قسم اٹھاتا ہے واللیل اذا یغشاہا، مجھے رات کی قسم جو چھا جاتی ہے۔ کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پھر اللہ کہتا ہے والنہار اذا جلاہا، مجھے دن کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مانتا۔ پھر اللہ کہتا ہے والسماء وما بناہا، اب اپنے آپ کو لے کر آئے، مجھے آسمان اور آسمان کے رب کی قسم، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مان رہا۔ پھر اللہ کہتا والارض وما طحاہا، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے بچھانے والے رب کی قسم، ان زمین آسمان نے دیکھا ہے ناکام لوگوں کو، کامیاب لوگوں کو، مانتے ہو؟ کہتا نہیں مانتا۔ تو پھر ایک جذباتی قسم ہے، ہمارے محاورے میں بھی ہے، تیری جان کی قسم یار، یار تیری جان کی قسم۔ تو آخر میں اللہ کہتا ہے یار میرے بندے وَنَفْسًا وَمَا سَوَّاهَا، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم، اب تو میری سن لے، میری مان لے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اسے پاک کر لے تو کامیاب ہے، اسے ناپاک کر لیا تو ناکام ہے۔ سب سے بڑی ناپاکی وہ کفر کی ناپاکی ہے، ان الشرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون، اللہ کا انکار کرنے والے وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور سب سے بڑی یہ ناپاکی ہے جس میں انسان ایسا ہی ہے جیسے گندگی کے گٹر میں کوئی گرا ہوا ہو تو اس کا پورا وجود بدبودار ہو جاتا ہے۔ اور قد افلح من زکاہا، اور جو اس کو پاک کرتا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ایمان کے بعد جو چیز انسان کو پاک کرتی ہے وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد جو چیز انسان کو پاکیزہ بناتی ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ 700 دفعہ قرآن میں مختلف انداز میں نماز کا ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 10 دفعہ تو یہ آیا ہے، 68 دفعہ لفظ صلاۃ قرآن میں آیا ہے، اور 700 دفعہ قرآن میں نماز کا ویسے ذکر آیا ہے، والقانتین والقانتات، اس سے نماز مراد ہے۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے وہ سجدہ ہے جو انسان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ تو یہ کامیابی آپ موت کے وقت ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور جو آپ باہر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بل گیٹ نے اتنا بنا لیا، اور قطر کے شہزادوں نے اتنا ہے ان کے پاس، ایک دفعہ قطر کے یہ جو ابھی ہے تمیم، اس کا والد حمد، جب وہ تھا امیر تو اس نے ہماری ضیافت کی، تو اس کے محل میں ہم گئے تو ایسے لائن میں دنیا کی جو سب سے قیمتی گاڑیاں تھیں وہ اس طرح کھڑی تھیں جیسے پاکستان میں موٹر سائیکل نہیں کھڑے ہوتے مسجد کے باہر، ایسے کھڑی تھی۔ پورے پاکستان کا بجٹ شاید تھا جو وہاں گاڑیاں کھڑے تھے۔ لیکن موت کے وقت وہ ایک چھوٹی سی چارپائی پہ اٹھا کے اس کو زمین میں دبا دیا جائے،
ایک دفعہ ہماری جماعت گئی ایک گاؤں میں، تو مسجد تھی چھوٹی، تو اس کے ایک کونے میں وہ جنازے والی چارپائی پڑی تھی، تو ایک ساتھی کو لازمی اس پہ سونا تھا چونکہ جگہ تنگ تھی، اور سردیوں کے دن تھے، یہ بھی نہیں باہر سو جائیں، تو کوئی بھی نہیں سو رہا، تو میں نے کہا میں سوتا ہوں۔ میں نے بڑی دلیری دکھائی، میں سو گیا، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ میں کہا ہونے آیا اسرائیل، ہونے آیا اسرائیل، ساری رات میں جاگتا رہا، یہ نیند نہیں ہے۔ لیکن جس نے اپنے من کو پاکیزہ کر لیا ہے وہ تو سب کچھ اپنے ساتھ لے کے جائے گا نا، کوئی چیز اس کے پیچھے نہیں رہے گی، سب کچھ اس کے ساتھ جائے گا۔ تو جس نے اس جہان کو بنایا اور اپنی ذات سے غافل رہا، تو اس کو تو مرتے ہوئے حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے اللہ نے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی پیمانہ بنایا ہے کامیابی کا، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، کہ اس سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو اللہ کی مرضی میں ڈھال دے۔ وہ چند چیزیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، اس میں غفلت نہ ہو، کبھی قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ لے۔ سال کے بعد روزے آتے ہیں جو ہماری پورے باڈی کی اوور آلنگ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نوافل ہیں، وہ اللہ نے آپ سے مانگے نہیں۔ ٹوٹل جو اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے وہ 17 رکعات ہیں، جو فرض کی 17 رکعات ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے، ان 17 رکعات کا حساب ہے۔ باقی ہے اضافہ، کہ جب کسی کی نماز قیامت کے دن تھوڑی ہو جائے گی تو اللہ فرمائے گا دیکھو نفل ہیں، تو وہ نفل ہوں گے تو اس سے وہ کمی اس کی وہ پوری کر دی جائے گی۔ تو اس لیے میرے نبی نے 12 نوافل مستقل ساری زندگی پڑھے، سفر کے علاوہ گھر پر، جن کو ہم سنت موقدہ کہتے، اور ایک آپ نے اشراق کے 2 نفل ساری زندگی پڑھے، اور ایک تہجد آپ نے ساری زندگی پڑھی، اور 11 رکعات۔ اپنی امت پہ مشقت کو نہیں ڈالا، 11 رکعات۔ عبادت کی کثرت مطلوب نہیں ہے، اچھے اخلاق اور لوگوں کی خدمت و محبت اور ان کے لیے خیر خواہی یہ مطلوب ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے، تو ایک انصاری صحابی مدینے والے، وہ اتنے نامعلوم ہے کہ ان کا نام کسی حدیث میں نہیں آیا، ان کے ہاتھ میں جوتا تھا اور داڑھی میں وضو کا پانی تھا، وہ آ کے بیٹھ گئے، کسی نے بتایا بھی نہیں کہ تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا۔ اگلے دن آپ اسی مجلس میں تھے تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی جو کل آئے تھے اور اسی شکل میں، جوتا ہاتھ میں، داڑھی کا وضو کے پانی سے وہ پانی، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ تیسرے دن آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، پھر وہی صحابی۔ تو اس مجلس میں ایک صحابی ہیں جو 3 دن سے بیٹھ رہے تھے، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر۔ تو جتنے صحابہ میرے نبی کے تھے، 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ، کوئی کسی نے گنے تو ہے نہیں، اندازہ ہی ہے، ان تمام صحابہ میں یہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، ان سے زیادہ کوئی عبادت والا نہیں تھا۔ ساری رات تہجد پڑھتے تھے، سارا دن روزہ رکھتے تھے، اور 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ کسی میں طاقت نہیں تھی۔ ان کے باپ نے شادی کی
تو بیگم سے کہنے لگے میں 2 نفل پڑھ لوں، اور نماز کی نیت باندھی اور چل سو چل چل سو چل چل سو چل، کئی گھنٹے گزر گئے تو اس کی بیگم نے کہا اس کو تو لگتا ہے میرا خیال ہی کوئی نہیں، اس نے بھی وضو کیا اور اس نے بھی پیچھے نماز کی نیت باندھ لی۔ تو جب صبح فجر کے بعد باپ نے پوچھا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، بیٹا رات کیسے گزری؟ کہا جی الحمدللہ نفلوں میں گزری، کو تیرا ستیہ ناس ہو، میں نے تیری شادی اس لیے کی تھی کہ تیری رات نفلوں میں گزرے۔ جا کے اللہ کے نبی کو شکایت کی انہوں نے کہ اس کا یہ حال ہے۔ تو وہ اس لیول کی ان کی عبادت تھی، تو ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، 24 گھنٹے تو سارے میں نے فل کیے ہوئے ہیں، تو اس کے 25 گھنٹے تو میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو اگلے دن وہ ان کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے چچا جان میرے ابا مجھ سے ناراض ہیں، تو میں 2-3 دن آپ کے پاس گزار لوں؟ ان کا بیٹا بالکل ضرور آ جاؤ۔ تو وہ اب عشاء کے بعد وہ جلدی سے انہوں نے چادر اوپر لی اور اس میں تھوڑا یوں سوراخ بنا کے نا ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرشمہ کرتے ہیں، وہ ساری رات کا لمبا سجدہ کریں گے یا ساری رات کا رکوع کریں گے یا ساری رات روتے رہیں گے، کیا کریں گے؟ تو ایسے دیکھ رہے۔ وہ آئے اور سونے کی دعا ہے رات کی، اللہم بسمک اموت و احیا، انہوں نے وہ دعا پڑھی اور تھوڑی دیر بعد ان کے خراٹے شروع ہو گئے۔ اب یہ انتظار کر رہے کہ ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوئی اور یہ انتظار انتظار انتظار، اور وہ اذان پہ اٹھے تو اب یہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ چاچے نے تو 2 نفل تہجد بھی نہیں پڑھے، تو جنت کی بشارت کہاں سے مل گئی؟ اب اللہ کے نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، اور آگے چاچا جی کا بھی عمل کوئی نظر نہیں آ رہا، ساری رات سوتا پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک رات اور دیکھوں گا۔ اگلی رات عشاء کے بعد انہوں نے وہی کام کیا، چادر اوپر لی اور ایسے کر کے، بیچارے کتنے تھکے ہوں گے، یوں کر کے دیکھ رہے۔ وہ آئے اللہم بسمک اموت و احیا اور او گئے۔ وہ ساری رات سونے میں گزار دی، فجر کی نماز اذان پہ اٹھے۔ اب ان کی حیرت اور بڑھ گئی کہ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، تو ان کو تو جنت کی بشارت ملی پڑی ہے، یہ تہجد بھی نہیں پڑی اور جنت کی بشارت۔ اچھا ایک رات اور دیکھوں گا۔ پھر تیسری رات وہی تماشا انہوں نے کیا، انہوں نے بھی وہی تماشا کیا، سیم انہوں نے اپنی سونے میں رات گزاری، یہ ان کو چیک کرنے میں لگے رہے۔ آخر جب اذان پر وہ اٹھے تو یہ بول پڑے، کہنے لگے چاچا سچی بات یہ ہے میری کوئی اپنے ابا سے لڑائی نہیں تھی، میں نے 3 دن تیرے بارے میں مسلسل سنا کہ ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں فرمایا، تو میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ اللہ کے نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ تیرے پاس پلے بھی کچھ نہیں ہے، جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بندگی عبادت۔ کہنے لگے بھتیجے یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ نہ بوجھل قدموں سے واپس، چونکہ وہ 2 چیزوں کو آپس میں جوڑ بٹھانا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ادھر جنت کی بشارت ہے، ادھر ساری رات کا سونا ہے۔ جب میں نے پہلے بتایا کہ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے کہ پتہ نہ چل جائے، تو یہ ساری رات سو کے یہ کیسے جنت کیسے مل گئی؟ جب وہ دروازے تک پہنچے نا تو کہنے لگے بھتیجے ادھر آؤ، تو میں اندر کی بات بتاؤں۔
تو انہوں نے کہا یہ بتائیں. تو کہنے لگے یہ جو دل ہے نا اس میں کسی کی نفرت کوئی نہیں، اس دل میں کسی کی نفرت کوئی نہیں، اور مجھے کسی سے حسد کوئی نہیں ہے. اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، اور اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. تو وہ ایسے کھڑے تھے نا، تو ان کا جو حدیث میں تو یہ ایکشن نہیں ہے، لیکن تھوڑا عربی سے مناسبت کی وجہ سے جو ان کا جو باڈی ریئیکشن ہوا وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے ہوا ہوا اچھلے اگو یہ پھٹا تھوڑا نہیں تو میں ڈہ نہ پاؤں. تو کہنے لگے ہوا ہوا، کہنے یہی ہے، اور آگے کہنے لگے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو اللہ کے بندوں سے دل صاف رکھنا. اپنے گھروں میں اگر آپ کئی میاں بیوی آئے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ پیسے سے نہیں آئے گی، وہ آپ کے اچھے اخلاق سے آئے گی، آپ کے اچھے رویے سے آئے گی، برداشت کرنے سے آئے گی. ایک دوسرے کی برداشت کرنے سے آپس میں محبتیں قائم ہوتی ہیں، چیزوں سے نہیں. 2 واقعات میرے ساتھ اوپر نیچے پیش آئے. ایک دوست کے ہاں میرا بیان تھا مسورات میں، تو بیان کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ایک میرے دوست کی بیگم ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں. اور وہ جو خود تھے میرے دوست وہ بھی بلینئر تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں گے، اتنا مالدار ہے وہ، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں گے. سو میں نے کہا بلا لو. تو وہ آئیں اور تھوڑی سی بات کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دی. کہنے لگے لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں اس دولت کو کیا کروں، میرے خاوند کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے. لوگ میری گاڑی دیکھتے ہیں، میرے کپڑے دیکھتے ہیں، لیکن میرا دل تو اللہ ہی دیکھتا ہے اور تو کوئی نہیں دیکھتا. میرے خاوند کا جو سرد رویہ ہے اس نے میری زندگی حرام کر دی. چند دن کے بعد میں کراچی جا رہا تھا تو مجھے دیکھ کر ایک نوجوان میرے پاس آ گیا. کہنے لگا مولانا آپ سے ایک بات کرنی کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اپنی بیوی سے اتنا تنگ ہوں، اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا. اس کی زبان 30 فٹ لمبی ہے. میں کیا رکھ دی کتنے 3 فٹ جڑے کہ اس کی زبان 30 فٹ لمبی ہے. تو یہ 2 تصویر کے رخ ہیں. ایک خامند کی بد اخلاقی سے عورت رو رہی ہے، اور ایک جگہ عورت کی بد اخلاقی سے خامند رو رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے بچے نہ ہوتے تو میں طلاق دے دیتا. تو اپنے گھروں میں اگر آپ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کا بول میٹھا کریں اور ایک دوسرے کی برداشت کرنا سیکھیں. میرے نبی کا فرمان ہے سب سے بہترین گھونٹ اور سب سے میٹھا گھونٹ جو انسان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے جس کو وہ پی لیتا ہے. اچھا، غصے کو پینے سے کیوں تشبیہ دی؟ برداشت کرنا نہیں کہا، پینے سے.
کہ عرب میں پانی کوئی نہیں، اور پانی کے پیچھے 3 دن کا سفر کر کے وہ مشکیزوں میں پانی بھر کے لاتے ہیں، تو پانی کی حفاظت وہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں، تو ایک گھونٹ کے لیے بھی وہ ترستے ہیں۔ تو میرے نبی نے تشبیہ دی غصے کے پین برداشت کرنے کو پانی سے، کیونکہ پانی کا گھونٹ اگر مل جائے تو زندگی بچے گی نہ کہ بچے گی، کہ غصے کو پی جاؤ تو تمہاری گھر کی ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، بچ جائے گی۔ اور ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ دیہاتی تھا، یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھ گیا۔ یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ وہ ادھر سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھ گیا۔ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ وہ ادھر سے اٹھ کے پیچھے جا بیٹھا۔ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ اور ہمارے نبی کی عادت تھی جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں ہوتے تھے، مثلا ادھر یہ عبدالوہاب بیٹھا ہوا ہے، یہ مجھے کہے مولانا تو میں اتنا ہی کروں گا جی، لیکن ہمارے نبی کی عادت تھی جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے تو آپ پہلے یوں ہوتے تھے، اس کو اپنا سینہ دیتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے۔ کوئی ادھر سے بلاتا تھا تب ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ پورا اس کی طرف مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے۔ تو اس نے ہمارے نبی کو چاروں طرف گھما دیا، آگے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، پیچھے بھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی کب سمجھے گا، دین یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر۔ آپ نے آخر میں فرمایا دین یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر۔ اب غصہ تو ہر انسان مرد عورت کو آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب آئے تو اس سے روک لیا کر۔ غصے میں صحیح بولنا انسان کے بس میں نہیں ہے، صرف انبیاء کو یہ طاقت ہے کہ وہ غصے میں بھی صحیح بولتے ہیں۔ تو اس لیے جب غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، جب وہ لہر گزر جائے پھر اپنا گلہ شکوہ جس سے بھی کرنا ہے کرو، لیکن غصے کی حالت میں بڑے سے بڑا ولی بھی وہ ضرور دائیں بائیں ہو جاتا کہ انسان، اس لیے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ تو اپنے گھروں کو خوبصورت بنانا ہے تو امریکہ جانے سے نہیں خوبصورت ہوں گے، وہ آپ کے اچھے رویوں سے اپنے دل کو نفرت سے پاک کریں، اپنی زبان کو غلط بول سے پاک کریں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا کوئی یہ نہ کہے کہ میری بےزتی ہو گئی اور میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ بعد میں حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ یہ کتنے نوجوان پوچھتے ہیں جی غصے میں جی میں نے طلاق دے دی اب کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا اب تو نے خود ہی کام دکھا دیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو کہا جی بس وہ غصے میں ہو گیا، اس لیے میں کہتا ہوں غصے میں چھپ کر جاؤ۔ ویسے ہمارے ہاں تو ہر قسم کا سودا بکتا ہے۔ ایک صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک نوجوان آیا مولوی صاحب کے پاس، جی میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ ان کا وہ ختم ہو گیا کام، موجاں کر۔ اس نے کہا جی کوئی میرے واسطے رستہ کر دو، کوئی رستہ نہیں۔ تو اس نے جیب سے ایک موٹا سا لفافہ نکالا اور ان کے مصلے کے نیچے رکھ دیا کہ مولانا صاحب کوئی رستہ کر دو۔ کہنے لگے چلو سوچنے ہیں، کی آنکھیں سی تو کہ جی میں آنکھیں سی تے انترا طلاق کہ الحمدللہ نہیں ہوئی۔ کہا اچھا جو کہ میں کہا تو چھوٹے کاف نہ لاکھے اترا طلاق
وہ وڈے کاف نال ہوندا ترے طلاق، تو طلاق نہیں آکھیا، لہذا تیری طلاق نہیں ہوئی۔ تو ایک بڑے مولوی صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا پھر تو نکاح بھی نہیں ہوا، کہ اس نے کہا تھا قبول، اسے کہنا تھا قبول۔ تو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے نا تو اپنے اخلاق اچھا کرو، اپنا بول میٹھا کرو، برداشت کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، چونکہ وہاں کی لائف کیا پوری دنیا میں یہ ہے کہ برداشت ختم ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو اپنے خاص طور پر اپنی بچیوں کو صبر کرنا سکھاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ انڈیا پاکستان کے لوگ جہاں بھی آئیں نا، ان کا سسرالی معاشرہ کوئی اچھا نہیں ہے، ان کی عادتیں تبدیل نہیں ہوئیں، وہ جہاں بھی گئے ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کسی کی بیٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے۔ ہم ان کی تعلیم دیکھتے ہیں، یہ کر لیا، وہ کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، اب کاروبار سنبھال لیا، اب اس کی شادی کر لو، لیکن یہ کیا کسی کی بیٹی کو عزت دے سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے کے صحابہ بہت اچھے لوگ ہیں، کس بات پہ؟ جہاد کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، جب کسی کی بیٹی کو شادی کر کے لاتے ہیں تو اسے محسوس نہیں ہونے دیتے کہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں ہے، اتنی عزت دیتی۔ باقی اونچ نیچ تو ہر جگہ ہو جاتی، چونکہ یہ جنت تو ہے نہیں۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر تو وہ اداس بیٹھی تھی، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا، اداس کیوں ہو؟ کہا جی میرا علی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو اب یہ اتنا بڑا جوڑا ہے کہ نبیوں کے بعد اس سے بڑا جوڑا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے گی تو جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتے انہیں کہیں گے کہ اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو اب ہمارا ہندی معاشرہ ہے کہ میں تو سسر ہوں، لڑکی والا، میں کیوں اپنے داماد کے پیچھے جاؤں؟ لیکن آپ نے کسی کو نہیں بھیجا، خود گئے تلاش کر، دیکھا تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور وہ کپڑا ہٹ گیا تھا تو مسجد کی مٹی ان کے کمر پہ لگی ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہا ابو تراب اٹھو۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے ساری دنیا کی دولت مل جانے سے مجھے اس لفظ کی زیادہ خوشی ہے اور رہے گی کہ میرے نبی نے اظہار محبت کیا۔ یہ اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے۔ ابو تراب اٹھو، ان کو لے کر آئے اور آ کر زمین پر لیٹ گئے۔ ادھر علی کو لٹا لیا، ادھر فاطمہ کو۔ حضرت علی کا ہاتھ یہاں رکھا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہوگی۔ نہ علی سے پوچھا کیا بات ہوئی، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا بات ہوئی۔ جو یہ پوچھتے ہیں نا وہ اور لڑا کے آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے دونوں سے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ اپنا ہاتھ، بولو بھئی ہماری صلح ہوگی۔ کہا جی آپ دونوں نے کہا ہماری صلح ہوگی۔ آپ باہر نکلے تو بڑا چہرہ چمک رہا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کروا کے آ رہا۔ تو اس طرح تو ہر گھر میں ہو جاتا ہے، لیکن ایک مستقل مزاج ہی ایسا بنا لیا جائے
سختی سے بولنا، طنز کرنا، ٹوکنا، یہ چیزیں محبت کو ختم کر دیتی۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ شادیوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی نہ کرتا، جن کے ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، اور ایک سے بیوہ ہوئیں ابو حالہ سے، اور ایک سے بھی دوسرے سے بیوہ ہوئیں ابن عابد سے، اور دونوں سے اولاد ہوئی، اور آپ 25 سال کے دنیا کے حسین ترین نوجوان اور 40 سال کی عورت سے آپ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے اس کے ساتھ آپ نے شادی کی، اور زندگی کے 25 سال اس ایک عورت کے ساتھ گزار دی۔ جب 50 سال کی عمر ہوئی تو 10 شادیاں کی۔ آپ نے کہا میں نے جب بھی شادی کی پہلے میرے اللہ کا حکم آیا۔ تو ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ عورت کے ساتھ زندگی کیسے گزار، اور عورتوں کو سمجھایا کہ اپنے خاوند کے ساتھ زندگی کیسے گزار۔ تو اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق دے، اس کی نیت فرمائے۔ تبلیغ میں تھوڑا وقت دیا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔